بسم الله الرحمن الرحيم وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير الويدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک جمعے کے وقفے سے اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ ملا دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس وقت مسلمان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کون زبانی جمع خرچ کر رہا ہے اور کون حقیقتاً مسلمانوں کا بالخصوص فلسطینیوں کا خیر خواہ ہے۔ یہاں کئی مسئلے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کا بھی ایک مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ جسے قبلہ اول کہتے ہیں اس کی آزادی کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہودیوں کی سرکوبی کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہودیوں کے مظالم سے فلسطینیوں کو نجات دلانے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کی فضیلت بیان کی۔ آپ فرمایا کہ وہاں دجال نہیں آئے گا،
ایک فرمایا مکے میں دجال نہیں آئے گا، مسند احمد کی روایت، مکے میں دجال نہیں آئے گا، مدینے میں دجال نہیں آئے گا، مسجد اقصیٰ میں جسے آپ ارض مقدس بھی کہتے ہیں یہاں دجال نہیں آئے گا، اور کوہ طور پر بھی دجال نہیں آئے گا۔ یہ 4 جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر کچھ جگہوں کی اللہ کی نظر میں اتنی عظمت ہوتی ہے، اتنی بڑائی ہوتی ہے، اتنا رتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ اگر بندہ ان جگہوں پہ پہنچ جائے اور پہنچ کر اللہ کا کوئی ذکر کر لے، نماز پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ میں یعنی مسجد حرام میں مکہ میں کوئی جا کے اگر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز شمار کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی، لوگوں میں مشہور ہے کہ جی مسجد نبوی میں نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب، ایسی کوئی روایت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں اگر کوئی پہنچ جائے اور وہ نماز پڑھے تو اسے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ بہت سارے حاجیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی 40 نمازیں تو مدینے میں پڑھنی پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے۔ یہ مسئلہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں اور نہ کسی فقہ والے امام نے لکھا ہے کہ مدینے میں جاؤ تو 40 نمازیں وہاں پڑھنی ضروری ہیں، اس لیے کہ مدینے کا حج سے یا عمرہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب بیت اللہ میں آپ بیٹھے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں تو آپ 1,000 نماز کا ثواب پاتے ہیں۔ زیارت الگ چیز ہے، زیارت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف آپ زیارت کی نیت سے، دیکھنے کی نیت سے، وزٹ کی نیت سے آپ صرف 3 مسجدوں کے لیے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ زیارت کی نیت سے، دیکھنے کی نیت سے آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 3 مسجدیں اس کا استحقاق رکھتی ہیں جن کی طرف آپ زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک فرمایا بیت اللہ مسجد حرام، دوسرا فرمایا میری مسجد مسجد نبوی، تیسرا فرمایا مسجد اقصیٰ جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000، بیت المقدس میں 10,000۔ وہاں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ زیارت کی نیت سے بھی انہی 3 مسجدوں کی طرف جانے کا حکم اور اجازت ہے، بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت اللہ۔ باقی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جی لاہور گئے بادشاہی مسجد دیکھنے چلتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اور جی کراچی آئے ہیں، اور جی گول مسجد، دوبا مسجد دیکھنے چلتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس کے لیے علماء یوں ایک جواز پیدا کرتے ہیں کہ آپ دل میں مسجد کے دیکھنے کی نیت نہ رکھیں، کوئی ایک نماز آپ وہاں پڑھیں۔ مثلا جی آج ہم مغرب کی نماز جو ہے طوبہ مسجد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ یار دوست چلے گئے، وہاں ظاہر بات ہے جب آپ نماز پڑھنے وہاں جائیں گے وہ آپ کو نظر بھی آئے گی، آپ دیکھ بھی لیں گے۔ بعض علماء اس کے جواز کا یوں ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح کر لیا جائے تو اس حدیث کی مخالفت سے انسان بچ جائے گا۔
بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جس کے آس پاس بہت سارے انبیاء دفن ہیں بیت اللہ کے آس پاس۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رخصت ہوئے تو جہاں تجاویز صحابہ کرام نے دی، ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ رسول اللہ کو بیت المقدس میں وہاں دفن کیا جائے، کیونکہ بہت سارے انبیاء کی کثیر تعداد وہاں دفن ہے، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، تو آپ کو بھی وہیں نبیوں کے پڑوس میں وہی ہونا چاہیے۔ پھر اس حدیث پر فیصلہ ہوا کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ پھر سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اور نبی کریم کو مدینے میں حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں آپ نے آخری سانس لی اسی جگہ آپ کی تدفین ہوئی، اور آج تک اللہ کے رسول اسی روضہ اقدس میں آرام فرما ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریف بھی کی اور ان کے بڑے ناز بھی سہے۔ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق تھی، لاڈلی مخلوق جسے کہتے ہیں نا، جیسے کسی شخص کے 4-5 بیٹے ہیں، اس میں ایک لاڈلا ہوتا ہے، وہ لاڈلا پھر بگڑ جاتا ہے، لاڈ پیار اسے خراب کر دیتا ہے، کیونکہ لاڈلے کو زیادہ روک ٹوک نہیں ہوتی، جو مانگے دے دیا جاتا ہے، جو کہے مان لیا جاتا ہے، تو وہ پھر خود سر ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیلی بھی بجائے اس کے اللہ کا معاملہ بندوں کے معاملے سے مختلف ہے۔ بندے تو اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ہر نخرہ ہر لاڈ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں، اللہ مجبور نہیں، اللہ کو کسی کا واسطہ وسیلہ دینا بھی اسی لیے حرام ہے کہ اللہ کیا جانے جس کا تم واسطہ دے رہے ہو وہ کوئی اس کا پابند ہے؟ جس کا بھی واسطہ دے رہے ہو وہ اس کی مخلوق ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خالق کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ کو کسی کا بھی واسطہ وسیلہ دینا حرام اور ناجائز، بلکہ شرک میں داخل ہے۔ اللہ تجھے حسین کا صدقہ، تجھے تیرے رسول کا صدقہ، حسین کے نانا کا صدقہ، فاطمہ کا صدقہ، حسن کا صدقہ، مجھے یہ چیز دے دے، میری یہ دعا قبول، سب شرک پر مبنی جملے۔ کچھ لوگوں نے تو مسجدوں میں لکھے ہوتے ہیں یا حسن یا حسین یا فاطمہ، اور کچھ سنیوں نے ان کی دیکھا دیکھی یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی، انہوں نے لکھ رکھا۔ اور کچھ اہل حدیث بھی، ہم بھی کسی سے کم تھوڑی ہیں، انہوں نے مسجدوں میں ایک طرف اللہ ایک طرف محمد وہ لکھ کے رکھا ہوتا ہے۔ مقصد سب کا ایک، کوئی کہتے ہیں دنیا کو چلانے والے یہ 5 تن ہیں جو دنیا چلا رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ حق 4 یار ہیں جو دنیا چلا رہے ہیں، اور اہل حدیثوں نے بھی اللہ محمد لکھ کے یہ کہا کہ نہیں، دنیا کو یہ 2 ہستیاں چلا رہے ہیں، دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا سوائے اللہ، صرف اللہ چلاتا ہے، کوئی نبی کوئی ولی کچھ بھی اللہ رب العالمین کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اللہ ان لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہے مگر ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، جیسے باپ اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں، بلکہ اس کی بے نیازی کا عالم دیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اگر ہمارا پیغمبر جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے قریب ترین ہے، ہماری مخلوق میں نیک ترین بندہ ہے، اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے
جو ہم نے نہ کہی ہو. پیغمبر کہے اللہ ایسا کہتا ہے اور اللہ نے ایسا نہ کہا ہو. تو قرآن نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا ثم لأخذنا منه باليمين، ہم اس پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں. ثم لقطعنا منه الوتين، ہم اس کا نرخرا، اس کی رگ حیات کاٹ دیں. فما منكم من أحد عنه عاجزين، تم میں سے کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو پیغمبر کو کیوں ذبح کر رہا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی پاور ہے، وہ کسی کا مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی چھوٹ دی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور بندوں کی محبت میں یہ بنیادی فرق ہے. اللہ جس کو نوازے اور وہ اس پر شکر کرے، شکر کرے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ اور دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اور اگر کفر پر اترا ہے، ناشکری کرے، بغاوت کرے، پھر نہ صرف اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے بلکہ اس کو دنیا کا ذلیل ترین انسان بنا کے دنیا میں چھوڑ دیتا ہے. اور یہی اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اپنی زندگی کے وہ لمحات یاد کرو جب ہم نے تم پر انعام و کرام کی بارشیں کی. ہم نے طرح طرح کی نعمتیں تم پر نشاور کی، اتنی نعمتیں تم کو عطا کی. ہم نے پوری کی پوری دنیا میں تم کو فضیلت عطا کر دی. جس طرح آج مسلمانوں کو رب العالمین نے فضیلت بخشی، آج سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے دنیا والوں پر تم کو فضیلت عطا کی. لیکن پھر ایک وقت آیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے، کفر پر اتر آئے، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنی شروع کر دی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی کو، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو ہم نے ان کا مقدر بنا دیا. وہ قوم جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والی، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی، جب ناشکری پہ اتر آئی تو رب العالمین نے وہ نعمتیں بھی چھین لی، وہ عزت بھی چھین لی، وہ وقار بھی چھین لیا، اور ان کو غربت اور مسکینی کی دلدل میں اتار کر پوری دنیا کے تھپیڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا. اللہ نے پھر وہ عزت رحمت عالم کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو عطا کی. پھر رسول اکرم نے فرمایا خبردار، تمہارے جزیرہ عرب میں کوئی یہودی پناہ نہ پائے، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دے. جب آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا، آپ نے اعلان کیا جزیرہ عرب سے کسی یہودی کو نہ رکھو، سب کو نکال دو. یہ بڑے سازشی عناصر ہیں، سازشی قوم ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی میں بھی سب سے پہل ہیں. ہر لحاظ سے یہ گندے، ہر لحاظ سے رذیل، ہر لحاظ سے ذلیل، ان پاک شہروں مکہ میں اور پورے جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دو. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اس حدیث پر عمل کیا، چن چن کے یہودیوں کو مارا، ان کو نکالا. جتنے بھی بچ گئے یا تو غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے ان کو نکال دیا گیا. حتیٰ کہ یہودی مورخ آج بھی تسلیم کرتے ہیں اگر سیدنا فاروق
اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 1-2 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری کی پوری دنیا سے یہودیوں کا بیج بھی ختم ہو جاتا، نسل ہی ختم ہو جاتا۔ اور یہ بات تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ سیدنا فاروق اعظم یہودیوں سے سخت نفرت